اختیار اور میرا نام نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا آپ کو دیکھا، لیکن اس سے کوئی شریعت میں تبدیلی نہیں آتی، اس سے کوئی معاملات میں وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی آپ کی افضلی بھی نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا عزت کرو میری، کوئی ایسی اس میں وہ خاصیت نہیں. ہاں لیکن رسول اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. جی السلام. میرے بھائی نے سوال کیا کہ اچھے اور برے خواب کیا لوگوں کو بتانا چاہیے. تو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایتیں فرماتے ہیں خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواب وہ جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ کہ انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ایک خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. ایک خواب وہ جو نفسیات سے آتا ہے، اس کی سائیکولوجی سے آتا ہے. تو جو اچھا خواب دیکھیں تو وہ نیک انسان کو بیان کرے، نیک انسان کو بیان کرے. ٹھیک، اس کو بھی نہیں. جو برا خواب دیکھے کسی کو بیان نہ کرے رسول اللہ، اس لیے کہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس خواب کو وہ ڈرانا چاہتا ہے. تو کسی کو مت بیان کیا کیجیے اگر برا خواب ہو. تو خواب اچھے اور برے ہوتے ہیں اور ان کو آپ جو ہے اچھے خوابوں کو نیک لوگوں کے سامنے بیان کیجیے اور برے خوابوں کو بیان مت کیجیے، اس لیے کہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا، ڈرانا چاہتا ہے صرف اس سے. آپ بیان کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں، پھر لوگ فائدہ اٹھائیں گے. رسول اللہ کا بیان مت کرے، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا. ٹھیک ہے. اسی طرح بھائی نے سوال کیا اس کی تعبیر ہوتی ہے. ہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بہت کم و بیش 30 خوابوں کی تعبیر ثابت ہے. 30 خوابوں، اس سے زیادہ نہیں. تو بہرحال کوشش کرے کہ اس میں ہو، یا اگر اس میں نہ ہو تو مستند اگر کوئی تعبیر کی کتابیں ہوتی ہے، بہت کم ہے. میں پھر کہوں گا بہت کم ہوتی ہے. اور ایسے علماء جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں بہرحال آج کے دور میں قلیل ہے، بہت کم پائے جاتے ہیں، لیکن ہے، انکار نہیں کروں گا اس کا. تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ہر شخص اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، ورنہ آپ کسی کو بھی سنائیں گے تو منمانی کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہا میں نے کل خواب دیکھا بہت پریشانی میں، بولتا تم جلدی سے صدقہ دو. کس کو دینا؟ بس سامنے جو جلدی سے اس کو دے دو صدقہ اور تمہارا بھلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں صدقہ لے لیا الگ بات ہے، لیکن تعبیر وہ نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں کہ کسی خواب برا دیکھنا تو اس کی تعبیر صدقہ دینا ہی ہو. اس سے کیا ہوتا ہے بدگمانی پھیلتی، لوگ غلط فہمی میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے. تو خواب بڑی ہم رسول اللہ نے جھوٹے خواب بولنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے. تو خواب جھوٹے ہی مت بولیے، جو آئے نیک لوگوں کو بتائیے. اور تعبیر کرتے بہت کم لوگ بہرحال خلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اگر یہ صحیح ہے تو اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مشکوک ہے، ہو سکتی ہے کیا؟ واضح کریں. بہرحال اچھا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہوا تو کیا آپ کی تعلیمات اس وقت کی مشکوک ہے؟ تو سب سے پہلے چیز تو یاد رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث میں بیان کر دیا کہ چاہے میں غصے سے رہوں یا خوش رہوں یا غم سے رہوں، میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق. رب العزت نے اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور کہا علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر اے نبی ہم اس قرآن کو اتارتے تاکہ دو لوگوں کو ڈرانے والا ہو جائے. اور اس کا ذمہ بھی لے لیا کہ رسول اللہ کا دل 2 بار چاک کر کے صاف کیا گیا کہ اگر کچھ بھی اس میں باقی رہا وہ نکال دیا گا، شر کا مادہ جو شیطان کرتا ہے. تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی تعلیمات ہی مشکوک نہیں ہیں بلکہ لائق عمل ہے. جادو کا علاج انہی تعلیمات میں دیا گیا ہے. اب جو لوگ کہتے نہیں جب جادو ہوا تو انسان کو کیا یاد رہتا، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جو قیام آپ پر اتر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اس جادو کا جو رسول اللہ پہ اثر ہوا تھا صرف اتنا تھا حدیث میں جو آتا بتا دو کہ آپ بھول جاتے کس بیوی کی باری تھی، بس یہ اثر تھا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں تھا. کہیں حدیث میں نہیں آتا مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف کس بیوی کی باری آپ بھول جاتے، بس اتنا ہی آپ پر اثر ہوا تھا. اس سے ہٹ کر وہی کمزور ہو گئی یا آپ بھول گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ اس کا ذمہ تو اللہ کا تھا کہ رسول اللہ کے قلب پہ اتار کے آپ کی زبان کے مبارک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دے. تو یقیناً وہ تعلیمات کوئی مشکوک نہیں ہے. ہاں یہ بات میں ضرور جانتا ہوں بہت سے لوگ جادو نہیں ہوا ثابت کرنے کے لیے بات بولتے ہیں کہ رسول اللہ پہ جادو نہیں ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات تو مشکوک ہو جائیں گی وہ دور کی. تو وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے. ورنہ میں نے کل بتایا کہ رسول اللہ نے آخری خطبے میں 1,44,000 کو صحابہ کو خطاب کیا تو ایک صاحب ہنسنے لگے، یہ کیا باولی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہاں آپ 1,000 لوگوں کو بولے تو اتنے بڑے اسپیکر لگا. رسول اللہ نے کیسا کیا؟ میں نے کہا کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پوچھ لیا کرو، جہالت کا اظہار مت کر دو. حدیث میں الفاظ ہے صحابہ لائن سے کھڑے تھے 10-10 فٹ پر، رسول اللہ ایک بات بولتے اور وہ سب آگے بڑھاتے جاتے، رسول اللہ ایک بات بولتے وہ آگے بڑھاتے جاتے. تو اپنی کم عقلی کو اپنی بیوقوفی کو شریعت پہ مت ڈالیے. ٹھیک ہے. اس طرح رسول اللہ کا خطبہ 1,44,000 لوگوں تک پہنچا. سمجھ رہے آپ؟ جیسا میں یہاں بغیر اسپیکر کے بولوں، ایک آدمی یہاں ایک وہاں ایک وہاں ہے، میں بول رہا ہوں ان الحمدللہ، پھر وہ بول رہا ہے ان الحمدللہ ان الحمدللہ پیچھے تک جا. اس طرح سے وہ خطبہ پہنچائے گا 1,40,000 لوگوں تک. مکبر بولتے ہیں جو پیچھے سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بولنے کی بات. جی السلام علیکم.
بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، اہم سوال، کہ اگر سرکت جن اور شیاطین انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو کیسے نکالے؟ تو یاد رکھیے اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، جیسا رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کو ہم نے مومنین کے لیے نزول کیا اور یہ شفا اور رحمت ہے، تو لہٰذا اس کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں علماء کی تجزیہ ہے، کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس جو انہوں نے کیے کچھ آیتوں کو لے کر جس سے بڑا فائدہ ہوا، ان آیتوں کو استعمال کر. بالخصوص رسول اللہ کے دور میں جو صحابہ کرتے وہ ہے سورہ فاتحہ کا دم کرنا، جس طرح بچھو والی حدیث میں اس صحابی نے کیا. معوذتین کا دم کرنا، سورہ فلق سورہ ناس کا دم کرنا. سورہ بقرہ کی آیت 255 256 257 آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو. اس طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں 285 اور 286. ٹھیک ہے. تو یہ آیتوں کو آپ ایک ترتیب میں جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں. معوذتین، سورہ اخلاص، یہ سب آپ ملا کر اس پر دم کر سکتے ہیں. جب آپ ایسے شخص کو پائیں گے، جب پڑھیں گے تو وہ بہت تکلیف میں ہوں گا. جب آپ پڑھیں گے وہ چلائیں گا، تو آپ اس کے چلانے کا وہ نہ کریں، بلکہ اس کو پڑھے. ہو سکتا ہے کان بند کرے تو کان میں سے ہاتھ اٹھا کان میں پڑھے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے اس کا اثر جاتا رہے گا. کتنا ہی سرکت جن و شیاطین ہو، وہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ حشر میں وضاحت کر دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، کہ ہم اگر اس قرآن کو نبی تم دیکھتے ہوئے اگر ایک بہت بڑے پہاڑ پر بھی اتار دیں، رأيته کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. تو یہ پہاڑ جو سب سے بلند اور بالا اور مضبوط ہوتے، یہ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ہو جاتا اللہ کے کلام سے. تو اس جن کی کیا اوقات اور بساط جو اس مومن کے جسم میں رہے اور جبکہ اس پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے. لیکن وہ عقیدہ اور وہ ایمان ہے اس کے پیچھے، جنہیں کہ چلو یہ بھی کر لیتے، دیکھتے کیا ہوتا ہے. اس پھر کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ شفا نہیں ملتی. ایک ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کریں کہ جان دو اس کی دوا دیکھ لیں گے لے کے کیا ہوتا، اپنے کو تو امید اٹھ گئی، تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ امید رکھتے ہوئے گئے اور بھروسہ اور اعتماد رکھتے اور اعتقاد رکھتے ہوئے گئے، تو دیکھیے اگر اس نے آپ کو گلوکوز پارلے جی کا بھی اگر چورا کر کے دے دیا، کہا 3 ٹائم کھاؤ، تو آپ شفا پا جاتے ہیں اس سے. وہ اعتقاد اصل ہے. بھروسہ کیجیے اب اللہ کے کلام پر، دیکھیے پھر اس کا اثر. اللہ کا کلام اثر کرتا ہے. اور بہت سے لوگ مالج ہوتے ہیں جو علاج بھی کرتے ہیں، ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں. بس یہ آخری سوال رہے گا، اس لیے کہ 1:45 بج چکی ہے، آج تاخرات ہے. چونکہ سوال جب لیٹ ہوئے اس لیے ہم نے اس کو چلنے دیا. یہ کیسا پتہ لگایا جائے کہ کسی شخص پر جن کا اثر ہے یا اس طرح کسی پر جادو کیا گیا ہے، اور اس اثر یا جادو کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو کس طرح دور کیا جائے میں نے بتا دیا. اب اثر ہے کیسے پتہ چلے؟ اچھا سوال ہے. اثر ہے پتہ چلنے کے لیے سب سے پہلے تو خواب، ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ انسان کو جس کو جادو ہوتا ہے عمومی طور سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی اس پر لاحق ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد رکھنے کے بعد بھی انسان بھول جاتا ہے. اس طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بہت اشد محبت ہوتی ہے، اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کل تک محبت ہے، آج نفرت ہو جاتی ہے. یا کسی سے کل تک اشد نفرت تھی، آج اچانک محبت ہو جاتی ہے. تو یہ اچانک مزاجوں کا تبدیل ہونا یا اسی طرح خوابوں کا آنا، یہ بہرحال دلیل ہوتی ہے. یا انسان کا گم ہو جانا یا خاموش اختیار کر لینا، اچانک بولتا ہوا انسان خاموش بیٹھ گیا، یہ بہرحال اس کی مختصر سی دلائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح آگے انہوں نے پوچھا ٹی وی پر بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچوں کے ولادت کے وقت تعویذات دیے ہیں، اور اسی طرح مختلف چیزوں کے لیے بھی تعویذات یا عملیات بتائے جاتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ٹی وی پر ایک شخص تعویذات دینے کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہا ہے، تو کوئی اسی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک، تمائم عربی میں کہتے ہیں وہ چیزیں جو لٹکائی جاتی گلوں پہ، گھروں پہ، جانوروں پر. من علق تمیمۃ، تمیم تمائم، تمیم کی جمع ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو رسول اللہ نے وضاحت کر دی. اب بہت سے لوگ شرک کر کے شیطان کو نکالنا چاہتے ہیں، تو نکلیں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے، اس کا مقصد تھا آپ سے شرک کروانا. آپ کہتے ہیں انہوں نے پڑھا کچھ نہیں، تعویذ لٹکایا نکل گیا، تو وہ تو چاہ رہا تھا کفر اور شرک، آپ نے اس کو موقع دیا